ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی واتبع سبیل من اناب الی۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین، رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت نے کچھ کام انبیاء کرام سے لینے ہیں تو اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، کچھ کام انبیاء کے فیض سے ان کے شاگردوں سے لینے ہیں تو صحابہ کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور کچھ کام صحابہ کرام کے فیض سے ان کے شاگرد تابعین سے جاری لینے ہیں تو اللہ نے ان کے شاگرد تبع تابعین اور تابعین کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان تین سلسلوں کو حضور علیہ السلام اپنی حدیث میں یوں بیان فرماتے ہیں، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرے صحابہ، قیامت سے پہلے 3 زمانے ایسے آئیں گے جن کو میں اچھے زمانے کہہ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 میرا زمانہ، نمبر 2 تمہارا زمانہ، نمبر 3 تمہارے شاگردوں کا زمانہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سن 10 ہجری تک ہے۔ حضور سن 10 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کا زمانہ 110 ہجری تک ہے۔ 110 ہجری کے بعد پیغمبر کا کوئی صحابی اس زمین کی دھرتی پر زندہ موجود نہیں تھا۔ تیسرا زمانہ تابعین کا ہے، یہ 210 ہجری تک چلا ہے۔ 210 ہجری کے بعد یہ خیر القرون کا تیسرا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ افضل دور حضور کا، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ یہ 3 افضل دور ہیں۔ یہ وہ دور ہیں جس کے اچھے ہونے کی گواہی حضور پاک علیہ السلام نے دی ہے۔ اس زمانے میں افضل ترین لوگ آئے ہیں اس دھرتی کے۔ آپ کے اور ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، اچھے زمانہ جو صحابہ کرام کا کہلاتا ہے اس میں پیدا ہوئے ہیں، اور اچھا زمانہ جو تابعین کا کہلاتا ہے اس میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ، ان کے مسائل، ان کے فضائل، ان کے دلائل، یہ جو لکھے گئے ہیں اچھے زمانے میں لکھے گئے، اچھے زمانے میں تحریر ہوئے۔ جو بعد کے حضرات آئے ہیں، مثلاً کتب سیاستہ کے مصنفین جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داود، امام نسائی رحمہم اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت بعد کے آدمی ہیں۔ ان کی کتابیں ان زمانوں میں نہیں لکھی گئیں جن کو حضور کی دعا تھی۔ اللہ نے فقہائے احناف کو یہ سلسلہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی کتابیں اس زمانے میں لکھی گئیں جو صحابہ کا دور ہے یا تابعین کا دور ہے۔ تو یہ 3 زمانے اللہ نے ان سے کام لینے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو اچھا فرمایا۔ تو ان لوگوں نے جو دین کے مسائل بیٹھ کر لکھے ہیں، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ ان مسائل کے لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود تھا، تو کیا ضرورت تھی کہ آپ ان مسائل کو بیٹھ کر لکھتے؟ تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان، یہ دروازہ بند کر دو، توجہ میری طرف رکھیں۔ تو کیا ضرورت تھی؟ میں وہ ضرورت آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن اور حدیث میں مسائل کا حل موجود ہے، لیکن ہر آدمی بطور حل سمجھ جائے یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاس سونے کی کان موجود ہے، کان کہتے ہیں خزانے کو، تو کیا میں اپنی بیٹی کی جولری وہاں سے بنا سکتا ہوں؟ جی نہیں۔
میرے پاس نمک کی کان موجود ہے، اللہ ہمیں چونٹی لوڑ دی میں کو تو نہیں ملتی، اس کو چھرنا پڑتا ہے، پیسنا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ ماہر کا۔ قرآن اور حدیث میں مسائل موجود ہیں اور ان کا حل کس کا کام ہے؟ ان لوگوں کا جس کے زمانے کو حضور نے دعائیں دی ہیں۔ ان میں سب سے بڑے آدمی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی تہ میں چھپے ہوئے مسائل کو لکھا ہے، اور ان مسائل کی تعداد تقریباً 13 لاکھ، 10,000 کم 13 لاکھ ہے، 12,90,000 کے لگ بھگ مسئلے ہیں، جن میں صرف نماز کے مسائل کی تعداد اٹھائیں تو 70,000 سے اوپر جاتی ہے۔ آج جو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات پر اعتراض کرتے ہیں، دراصل وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی علمی حیثیت کو جانتے نہیں ہیں۔ آپ 70,000 مسئلے نماز کے دیکھیں، اعتراض کرنے والے کو کہو تجھے ایک کم 70,000 معاف ہیں، تو 1,000 مسئلوں کے نام سنا دے، حل نہ سنانا، ہم تیری بیعت کر لیں گے۔ تو ان لوگوں نے اس طرح مسائل نکالے۔ تو انہوں نے کیوں نکالے؟ یہ کیوں لکھا؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دعا دے کر گئے ہیں ان لوگوں کو جو قرآن اور حدیث میں چھپے ہوئے مسئلوں کا حل نکالتے ہیں۔ ہونے ماہر چاہیے، غیر ماہر کا کام نہیں ہے۔ وہ حضور نے کب دعا دی تھی؟ حضور علیہ السلام نے کب خوشی کا اظہار کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کب ان کی تائید کی تھی؟ وہ قصہ کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں آج پڑھ رہا ہوں۔ جیسے آیت ہوتی ہے، آیت کا شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کہتے ہیں بیک گراؤنڈ، چھپا ہوا منظر پیش کر دو، وجہ کیا تھی۔ ایسے حدیث ہوتی ہے، اس کا شان ورود ہوتا ہے کہ حدیث بیان کیوں کی گئی ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ شان ورود ہے۔ ابھی میں اس کا حل نکالتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کے سامنے یہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ اب سنیں، وہ میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ سنن نبی داود ہے، جلد نمبر 2 ہے، کتاب القضاء ہے، باب الاجتہاد الرائے فی القضاء ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، المتوفى 18 ہجری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں طاعون کی بیماری سے ملک شام میں شہید ہوئے ہیں۔ آج بھی ملک شام میں ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ نوجوان آدمی حضور پاک کے پاس آئے، ایمان لائے، سید الخزرج، اپنی قوم کے سردار، انصار کے بڑے، انصار کی لیڈرشپ ان کے پاس، ان میں جیسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ لیڈرشپ کی کوالٹیز تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر انتخاب نے اس کو جانچ لیا۔ اللہ کے رسول انہیں ساتھ بٹھاتے، مسائل کے حل میں انہیں شریک کرتے، انہیں سمجھاتے، انہیں خصوصی توجہ دیتے، تو یہ مسائل پہ ایسے تیار ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں وہ چند بندے جو حضور کی غیر موجودگی میں فتویٰ دیتے، ان میں حضرت معاذ کا نام شامل ہو گئے۔ یمن کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یمن والے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داد حال ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل حضور کے جد امجد ہیں۔ حضرت اسماعیل کی شادی جس قبیلے میں ہوئی ہے وہ بنو جرہم ہے۔ یہ بنو جرہم جہاد میں رہتا تھا، مکہ مکرمہ کے علاقے۔ بنو جرہم یہ یمن سے آیا تھا۔ تو یہ یمن والے رسول اللہ کے داد حال والے لوگ ہیں۔ یہ آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے مسائل کئی بار آ کر پڑھ لیے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایکسپرٹ چاہیے، کوئی ماہر چاہیے، کوئی اسپیشلسٹ چاہیے جو مسائل کو جانتا سمجھتا ہو، وقت ضرورت پہ سمجھا سکتا ہو۔ ہمیں ایسا بندہ چاہیے، آپ ہمیں دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت معاذ بن جبل پہ گئی۔ حضور پاک نے صبح بلایا، حضرت معاذ کو سمجھایا کہ میں آپ کو اپنا نائب بنا کر وہاں بھیجنا چاہتا ہوں، آپ وہاں جائیں، آپ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ دیکھو آپ میرے ساتھ رہے ہو، آپ سمجھے ہو، اب ذمہ داری نبھانے کا وقت آیا ہے، بیٹا ہمت کریں، شاباش چلیں۔ حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے تشجیع دلوائی۔ تشجیع کسی بات پہ ابھارنا، تحریض جسے کہتے ہیں۔ حضرت معاذ اس پہ راضی ہو گئے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سی آف کرنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے حضور علیہ السلام چلے۔ فرمایا معاذ سواری پہ بیٹھو، وہ بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے معار ہاتھ میں پکڑی، اونٹ کی رسی، آگے چلنے لگے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ رسی پکڑے، میں اوپر بیٹھوں، میں نیچے اترتا ہوں۔ فرمایا جی نہیں، آپ بات مانو۔
حضور علیہ السلام مدینہ کے حوالی تک آئے، بالکل مدینہ کی حدود تک انہیں چھوڑنے، اور راستے میں باتیں ہوتی رہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو آخر میں ان سے امتحان لیا کہ کچھ مسائل آئیں گے، کچھ معاملات آپ کو درپیش ہوں گے، تو کیسے قاضی بنو گے، کیسے جج اور چیف جسٹس کا کردار ادا کرو گے، کیسے فیصلے کرو گے، کس طرح تمہاری صلاحیت بن چکی ہے، اس بات کی جانچ لینے کے لیے حضور علیہ السلام نے ان سے پہلے سوال فرمایا۔ وہ سوال کیا ہے، اب سنیں یہ واقعہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عن شعبة عن أبي أون عن حارث عن عمرو بن أخي أرادة عن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے اساتذہ اپنے استادوں کی سند لاتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل کے شاگردوں تک گئے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد نے بتایا اللہ کے رسول جب انہیں یہ ارادہ فرما کر یمن بھیج رہے تھے کہ اب یہ وہاں کا قاضی ہے، تو قال کیف تقضی اذا عرض لک قضا۔ سب سے پہلا اللہ کے رسول نے سوال فرمایا معاذ فیصلہ کرنا پڑا تو بتاؤ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، یا رسول اللہ قرآن آپ نے پڑھایا، میں نے پڑھا، اللہ کا قرآن میرے پاس موجود ہوگا، اس کو دیکھ کے مسئلے کا حل جواب دے دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تجھے مسئلہ قرآن میں نہ مل سکے، یعنی جو لوگ سوال کریں اس کا جواب بعینہا قرآن کریم میں موجود نہ ہو، کیا کرو گے؟ حضرت معاذ عرض کرنے لگے فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، آپ کا طریقہ تو کہیں نہیں گیا، آپ کی سنت تو کہیں نہیں گئی، میں آپ کی سنت سے، آپ کے احکام سے، آپ کے فرامین سے، آپ کے طریقے اور آپ کی سنتوں سے مسئلے کا حل نکال کے ان کو جواب دوں گا۔ اس سے اگلا سوال اور بھی حضرت معاذ کی حیثیت کو کھول رہا ہے، ان کی صلاحیتوں کو نکھار رہا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فی سنت رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ، معاذ اگر ایسا موقع پیش آ جائے کہ مسئلے کا جواب قرآن میں بھی تجھے نہ ملے، مسئلے کا جواب میری سنت میں بھی تجھے نہ ملے، پھر کیا کرے گا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث میں مسئلے کا حل موجود ہے، ہر بندہ خود نکالے، ہر بندے نے خود نکالنا ہوتا تو معاذ کیوں جاتے یمن؟ کیوں جاتے یمن؟ یمن کے لوگ عربی نہیں تھے، ان کو عرب کا لغت پر عبور نہیں تھا، حضرت معاذ جا رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہر مسئلے کا حل صرف قرآن حدیث میں واضح لکھا ہوا ہو، تو یہ حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ مسئلہ نہ قرآن میں تجھے ملے نہ حدیث میں ملے، پھر کیا کرے گا؟ اب حضرت معاذ پر ایک عجیب امتحان آیا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، میں نے معاملات کو جانچا ہے، پرکھا ہے، سمجھا ہے، اور آپ نے تبھی تو مجھے اعتبار کے قابل فرما کر انتخاب فرمایا ہے، میں کیا کروں گا؟ اجتہد برائی ولا آلو، میں فقہ سے مسئلے کو حل کروں گا، میں اجتہاد سے مسئلے کو حل کروں گا، اس مہارت سے مسئلے کو حل کروں گا جو میں نے قرآن اور حدیث میں مہارت حاصل کی ہے۔ ولا آلو، میں اب کوتاہی نہیں کروں گا، سستی نہیں کروں گا، کاہلی نہیں کروں گا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا، اپنی طاقت کو صرف کر دوں گا۔ جب یہ جملہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت الوداع کر رہے ہیں حضرت معاذ کو، نیچے ٹھہرے ہوئے، حضرت معاذ اتر آئے تھے سواری سے، حضور علیہ السلام نے یوں سینے پر ہاتھ رکھا نہیں، ایسے یوں مارا جیسے بندہ یوں مارتا ہے پیار سے۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، حضور نے ان کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ سینے پہ ہاتھ معاذ کے مارا، بات اللہ سے کی کہ میرا اللہ میں تیرا بار بار شکر، حمد، احسان، فضل، امتنان بجا لاتا ہوں، تو نے مجھے اپنا نمائندہ چنا اور میں نے اسے اپنا نمائندہ چنا، تو بھی اپنے نمائندے سے خوش، میں بھی اپنے نمائندے سے خوش۔ اس سے پتہ چلا مسئلہ قرآن سے حل ہوگا، مسئلہ حضور کے فرمان سے حل ہوگا، مسئلہ فقہا کے اجتہاد سے حل ہوگا، اور جو اس پہ خوش ہے وہ محمدی ہے، جو اس پہ خوش نہیں ہے وہ رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اور حضور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ گئے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے
کہ حضرت معاذ کو اس موقع پہ اللہ کے رسول نے ایک بات عجیب فرمائی کہ اللہ تمر علی قبری، شاید معاذ تیری میری ملاقات نہ ہو، تو میری قبر پہ گزرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بات میرے اوپر بجلی کے کڑکے کی طرح گزری کہ آج میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیتا ہوں، حضور کی زیارت کر لیتا ہوں، اب میں ایسا وقت بھی دیکھوں گا۔ آج 1400 سال گزر گئے، حرم کو چھوڑنے کو جی نہیں کرتا۔ میں نے کل جمعہ کی نماز مسجد حرام میں پڑھی ہے، شیخ صالح بن حمید دامت برکاتہ ہم نے جمعہ کی نماز توحید اور شرک کے عنوان پہ پڑھائی، واللہ کعبۃ اللہ سے واپسی پر جی نہیں کرتا تھا بندہ وہاں سے نکلے۔ میں مدینہ منورہ سے واپس آیا تو ہمارے 5 دن مکہ مکرمہ میں تھے، اتنا دل اداس ہوا، میں نے اسپیشل گاڑی دوبارہ لی، پھر ایک رات سلام پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ گیا۔ میں نے کہا 5 دن مکہ کے، ایک رات تو چلے، ہم رات 11 بجے چلے، صبح 11 بجے واپس آ چکے تھے، وہاں جا کے تہجد میں پہنچے، صلاۃ و سلام پیش کیا، پھر میں واپس آیا۔ میری ہر دفعہ کی ترتیب ہوتی ہے آخر میں اجازت لے کر واپس آتا ہوں، اس دفعہ مجھے کہیں جلدی آنا پڑا تو میں اجازت نہ لے سکا، مکہ میں ہوتے ہوئے پریشان ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو آج روضہ رسول کا ہے، یہ عقیدت تو 1400 سال گزرنے کے بعد ایک عام بندے کی ہے۔ وہ صحابی جس نے حضور سے ڈائریکٹ قرآن حضور کے ہونٹوں سے سیکھا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسئلہ سمجھاؤ، حضور علیہ السلام کی زیارت کر کے اس مسئلے کو یاد کیا ہو، اس کی عقیدت کا کیا حال ہوگا۔ لیکن الامر فوق الادب، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور کے حکم کو مانا اور یمن تشریف لے گئے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے روایات موجود ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح فیصلے فرمائے۔ میرے دوستو، میں یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث لاتا ہوں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا حافظہ کچا تھا، میں بات یاد کرتا ہوں تو بھول جاتی، بات ذہن میں بٹھاتا تو مس ہو جاتی، کوئی چیزیں یاد کرتا ہوں تو ذہن سے محو ہو جاتی، پتہ ہی نہ ہوتا یار تو نے یاد کی تھی، اچھا یہ بات تھی، بھول جاتی۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ آپ کی بات یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے، کیا کروں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی دیکھیں اور حضرت ابو ہریرہ کے بھی دیکھیں۔ انہوں نے کندھے پہ چادر رکھی ہوئی، حضرت ابو ہریرہ نے، حضور نے فرمایا ابسط رداءک، اس چادر کو یہاں سے کھول اور بچھا دے زمین پر۔ حضرت معاذ نے زمین پر چادر بچھا دی، جب چادر بچھائی فغرف بیدی، حضور علیہ السلام نے یوں فضا میں ایسے لپ بھری، جیسے ساتھ ہیں بوک بھری، یوں لپ بھری، نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی دودھ ہے نہ کوئی کچھ ہے، بظاہر ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا، ایسے فضا میں ایک بار یوں اس چادر میں ڈال دی، پھر دوسری بار پھر چادر میں ڈال دی، فرمایا فضمہ، اس کو فولڈ کرو اور سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فضممتہ، میں نے اٹھائی اور سینے سے لگا لی، فما نسیت بعدہ شیء، وہ دن اور میری موت کا دن میں کبھی علم دین نہیں بھولا۔ اب سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ ضرور ہیں کیونکہ یہ مدینہ کے قاضی رہے ہیں، امام بخاری صحیح بخاری میں لائے ہیں، لیکن ان پہ غلبہ فقاہت کا نہیں ہے، غلبہ حدیث کا ہے، محدث ہونے میں مشہور ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ محدث ضرور ہیں لیکن غلبہ فقاہت کا ہے، فقیہ مشہور ہیں۔ اب دیکھو فقیہ میں اور محدث میں فرق کیا ہے؟ محدث حدیث کے الفاظ یاد کرتا ہے اور فقیہ حدیث کے الفاظ بھی یاد کرتا ہے، اس کا مطلب بھی جانتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اور سرجن میں فرق ہے، ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، سرجن دوائی بھی دیتا ہے، آپریٹ بھی کرتا ہے، آپریشن کر سکتا ہے۔ تو ایسے فقیہ میں اور محدث میں فرق ہے، محدث حدیث یاد کرتا ہے۔ عالم اور حافظ میں یہ فرق ہے، حافظ قرآن کے لفظوں کو یاد کیا ہوتا ہے، عالم اس کا مطلب بتا سکتا ہے۔ یہی فرق محدث اور فقیہ کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ محدث ہے، حضرت معاذ فقیہ ہے، فقیہ کا درجہ محدث سے بہت اوپر ہے۔ تو یہ دلیل کیا ہے کہ بہت اوپر ہے؟ یہ دونوں حدیثوں میں سے دو مسئلے نکالو تو خود سمجھ آ جائے گا کہ درجہ محدث کا بڑا نہیں ہے، درجہ فقیہ کا بڑا ہے۔ جی وہ کیسے؟ بہت آسان بات ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب باری فقیہ کی آئی اور جب باری محدث کی آئی، اپنے عمل کا فرق کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے یاد کچھ نہیں ہوتا، حضور نے ہاتھ چادر کو لگایا، چادر ابو ہریرہ کے سینے کو لگی،
لیکن جب باری فقیہ کی آئی تو یہ ہاتھ ڈائریکٹ اب معاذ کے سینے کو لگا. یہاں چادر کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں ڈائریکٹ لگا ہے. اس سے پتہ چلا محدث کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور فقیہ کا درجہ کتنا بلند تر ہوتا ہے. حضرت معاذ یوں فقیہ ہیں. اور ایک جملہ میں اور کہتا ہوں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے خود سمجھو. رات ہم آ رہے تھے ایک جگہ سے, تو رات نہیں کل دوپہر کی بات ہے, ایک بندے نے مجھے کہا مولانا فرقے تو بہت بن گئے ہیں, ہر بندہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں, بس قرآن پڑھو, جو سمجھ ہے اس پہ عمل کرو. میں نے کہا جی بات تو آپ کی بظاہر ٹھیک ہے, ایک سوال میں کروں, ڈاکٹر تو بہت بن گئے ہیں, ہر بندہ ڈاکٹر کہتا ہے میری دوائی استعمال کرو, چھوڑو دوائیوں کو, ڈائریکٹ میڈیکل کی کتاب اٹھاؤ, جو سمجھ ہے وہ عمل کرو. کہ صاحب ہیک جیندہ نہ بچ سی. میں کہ پوترے ہیک کی صحیح عقیدے والا نہ بچ سی, چھکی رکھ کام کو. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خود اس پہ عمل کرو, خود عمل کرو, تو معاذ کو حضور نے کیوں بھیجا ہے؟ اگر ہر بندے نے خود مسئلہ سمجھنا ہوتا. ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ علماء دیوبند جو ہو نا, علماء احناف جو ہو, آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے نام پہ اپنی باتیں بتاتے ہو. میں نے کہا بیٹا اللہ اس دن پر موت عطا فرما دے جب بندہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے اپنی بات بتائے. سادے بندے, علماء تو قرآن حدیث کی تشریح کرنے والے ہوتے ہیں, تشریح میں وہ بات سمجھاتے ہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. کہتے جی نہیں, بس جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے وہی مانیں. میں نے اسے کہا میرے بھائی تیرے مولویوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں؟ کہتے جی بہت سی لکھی ہیں. میں نے کہا کیوں لکھی ہیں؟ تیرے مولوی صرف قرآن اور حدیث کا ترجمہ چھاپتے, بس قرآن کا ترجمہ چھاپو, سیاستہ کا ترجمہ چھاپو. انہوں نے کیوں لکھے ہیں مسئلے؟ کہتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. میں نے کہا تیرا مولوی سمجھانے کے لیے لکھے تو ماننا جائز ہے, امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد 1400 سال پہلے لکھ جائے تو ناجائز کیوں ہو جاتا ہے یار, ناجائز کیوں ہو جاتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب آئے, انہوں نے ان جیسی احادیث کو لے کر بنیاد بنائی اور قرآن اور حدیث میں چھپے ہوئے مسئلوں کو نکال نکال کے لکھنا شروع کر دیا. اور ایسے لکھ کر گئے امام اعظم ابو حنیفہ. 2 کارنامے امام صاحب کے ایسے ہیں رہتی دنیا تک ببانگے دوہل یاد رہیں گے. وہ کیا؟ نمبر 1, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی بھرمار پہ کتب پیش کی ہیں. نمبر 2, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ماہرین میں اپنے شاگردوں کی لسٹ تیار کر کے دے دی ہے. 40 فقہا کی وہ جماعت جس میں کبھی کم ہوتے کبھی زیادہ ہو جاتے, یہ وہ بندے تھے جو 40 تک موجود رہتے, جو مسائل پر بحث کرتے. ایک مسئلے کی ترتیب بنتی, ہاں اسے قرآن حدیث سے ملا کے دیکھو, ترتیب دے کر دیکھو, اگر کہیں ٹکراؤ ہے تو چھوڑ دو. کئی دنوں تک بحث ہوتی, اور ان میں بیٹھنے والا عام بندہ نہ ہوتا, ان میں بیٹھنے والا عافیہ بن یزید ہوتا. عافیہ بن یزید رحمہ اللہ, یہ یزید وہ نہیں جو حضرت حسین والا, یہ اور بزرگ ہیں. عافیہ وہ بزرگ ہیں جس کو لغت عرب کا حافظ کہا جاتا ہے. ان میں بیٹھنے والا یعقوب بن ابراہیم, جسے امام قاضی ابو یوسف کہتے ہیں, جو فتاوی صحابہ, آثار صحابہ کا حافظ ہوا کرتا تھا. ان میں بیٹھنے والا امام محمد بن حسن الشیبانی ہے, جس کو اللہ رب العزت نے وہ علوم عطا فرمائے کہ امام شافعی جیسا محدث کہتا ہے کہ میں نے اس سے ابو حنیفہ کے ان علوموں کو جا کر پڑھا ہے جسے اونٹوں کا لشکر اٹھا کر لے جائے. ان میں بیٹھنے والا ظفر ابن حذیل ہوتا تھا, جس کا نکاح امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھایا تو فرمایا ھذا علم من اعلام المسلمین, یہ مسلمانوں کی قیادت میں سے ایک قائد کا نکاح پڑھا رہا ہوں. ان بیٹھنے والوں میں ایک حسن ابن زیاد ہوتے. یہ وہ وقت ہیں جو حسن ابن زیاد کا فتویٰ لوگ یوں لیتے جیسے آج لوگ ہیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, سونے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان بیٹھنے والوں میں عبداللہ بن مبارک ہوتے. عبداللہ بن مبارک ہوا امیر المؤمنین فی الحدیث, جیسے خلافت کا امیر المؤمنین ہوتا ہے, یہ حدیث کا امیر المؤمنین ہے. اور ایک موقع پہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ, یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں لولا ان اللہ قد اذاکنی بابی حنیفہ و سفیانہ لکنت بدعیہ. تاریخ بغداد میں ابو بکر بغدادی نے نقل کیا ہے, کہا کہ اگر میری زندگی میں سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ تربیت کے لیے نہ ہوتے تو آج میں امام المبتدعین ایک بدعتی ہوتا. تو رب نے وہ دے کہ ہمیں بدعت سے بچایا ہے. میرے دوستو, ان بیٹھنے والوں میں فضیل ابن عیاض جیسا شخص بھی تھا, جس کی تہجد کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک, صبح کی سنتوں اور فرائض تک
پھر صبح کے بعد اشراق تک، پھر اشراق سے چاش تک، چاش سے ظہر تک، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے اوابین، اوابین سے عشاء، اور عشاء کے بعد پھر تہجد تک کی نمازیں بیت اللہ میں ہوتی۔ یہ فضیل بن عیاض ہے۔ ایسے ایسے شاگرد ہیں، ایسے ایسے بندوں نے بیٹھ کے ان مسائل پر غور کیا ہے۔ آج ایک بندے کو 2 لفظ مسئلے کے آ جاتے ہیں، امام حنیفہ پر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ میں حیران ہوں، اپنی علمی حیثیت بندہ دیکھے، اپنی قد اور کاٹ دیکھے، کہاں بکھر اور کہاں سکھر، کتھا گٹا تے کتھا بھر بٹا، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بات کرنا شروع کر دیں۔ وہ اتنے ماہرین نے اس مسئلے کو چیک کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں اس پر گمراہی کیسے پھیلاتے ہیں۔ ایک مسئلہ امام حنیفہ کو اٹھائیں گے اور ایک وہ حدیث اٹھائیں گے جو غیر معروف ہوگی، یا منسوخ ہوگی، یا متروک ہوگی، یا معلل ہوگی، یا مضطرب ہوگی۔ عام بندہ معلل، مضطرب، مقلوب، مصحف، مدرج روایات کو نہیں سمجھتا، اسے نہیں پتا۔ مقلوب، مدرج، مصحف، معلل، منکر، اس طرح کی روایات ضعیف نہیں ہوتی، وہ ایک علیحدہ درجہ ہے۔ ان جیسوں کو اٹھائیں گے اور لے کر آ جائیں گے، کہا اس حدیث میں تو یہ ہے اور امام حنیفہ تو یوں فرماتے ہیں، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ امام حنیفہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ان حدیث پر بحث کر کے مسئلے کا جواب دے چکا ہے۔ کیوں؟ وہ صرف محدث نہیں ہے، وہ فقیہ بھی ہے۔ ایک شخص نے ایک دن مجھے کہا کہ مولانا حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے، یہاں تک، اللہ اکبر، حدیث ہے؟ میں نے کہا جی بالکل، ہم نے بھی پڑھی ہے۔ کہتے ہیں آپ لوگ کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں، میں نے کہا جی بالکل۔ کہا جب حدیث میں ہے کانوں کی لو تک اٹھاؤ تو ابو حنیفہ، حدیث میں ہے سینہ تک اٹھاؤ تو ابو حنیفہ نے تمہیں کہہ دیا کانوں کی لو تک اٹھاؤ۔ آپ حدیث لینا، آپ نے سفارش حضور سے لینی ہے، ابو حنیفہ سے نہیں لینی۔ آپ نے کلمہ حضور پہ پڑھا، امام حنیفہ پہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا یار تھوڑی گزارا، تھوڑا اپنا بریک، ذرا پاؤں رکھو۔ آپ کو پتہ ہے اس مسئلے پہ ہاتھ اٹھانے پر کتنی حدیثیں ہیں؟ چوپ ہے تو یہ پتہ ہے کتنی حدیثیں؟ 1 ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، کتنی ہیں؟ کتنے صحابہ سے مروی ہیں؟ یار یہ اس کمیٹی والوں سے پوچھ جن کو حضور نے اس زمانے کو دعائیں دی ہیں۔ اس پر امام حنیفہ نے بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں حدیثیں 3 ہیں، ایک ایک سینے تک ہاتھ اٹھاؤ، ایک ایک کندھے تک ہاتھ اٹھاؤ، ایک ایک کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاؤ۔ کچھ لوگ یہاں تک اٹھاتے ہیں تو 2 حدیثیں چھوٹ گئیں، اور کچھ کندھے تک اٹھاتے ہیں تو باقی چھوٹ گئی۔ فرمایا ہم یوں نہیں کریں گے، ہم حضور کا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم تینوں حدیثوں پہ عمل کریں گے۔ کہتے تینوں پہ کیسے؟ کہا جب ہاتھ اٹھائیں گے ادھر سے گزرے گا پہلی حدیث پہ عمل، کندھے سے گزرے گا دوسری حدیث پہ عمل، لو تک پہنچے گا کان کی تیسری حدیث پہ عمل، کوئی حدیث نہیں چھوٹے گی۔ اور ہر بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں سلیمان بن مہران، جن کو امام عامش کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ ان کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، کہا میں ان دنوں میں گزر رہی ہوں جن دنوں میں خاتون نماز نہیں پڑھتی، لیکن میں غسالہ ہوں محلے کی، جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو غسل اسے میں دیتی ہوں۔ اب مجھے غسل دینے کا مرحلہ پیش آ گیا ہے کہ میں اس مردہ عورت کو نہلاؤں جا کے، اور خود میں ان دنوں میں ہوں جن دنوں میں پاکی نہیں ہوتی، تو مجھے بتائیں کیا میں اس عورت کی غسل دے سکتی ہوں، اسے پاک کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس محلے میں میرا شاگرد رہتا ہے، اسے کہتے ہیں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، جا اس سے پوچھ لے، جو وہ بتائے مجھے بتاتی جانا۔ عورت مسئلہ پوچھنے گئی، امام صاحب نے فرمایا جی بالکل تو غسل دے سکتی ہے۔ اس نے کیا حدیث کی دلیل لینی تھی یا کوئی مسئلہ، سادی عورت میں مسئلہ حل ہو گیا، جی ٹھیک، جاتی ہوئی نے بتا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، ٹینشن ختم ہو گئی، جی ٹھیک۔ اس عورت کی تو ٹینشن ختم ہو گئی، امام اعمش فرماتے ہیں میری ٹینشن شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا کیسے دے سکتی ہے وہ عورت غسل، خود تو پاک نہیں ہے، دوسری کو پاک کیسے کرے گی؟ تو مجھے صبر نہ ہوا، میں اٹھا اور امام ابو حنیفہ کے دروازے پہ، امام سے باہر ہے، استاد جی مجھے بلا لیتے، کیسے تشریف لائے؟ کہا مسئلہ میرا تھا، اب یہ خاتون آئی تھی مسئلہ پوچھنے کا؟ جی آئی تھی۔ کہا میں نے بھیجی تھی۔ اچھا کیوں؟ خیر آپ نے اسے کہہ دیا کہ تو ان دنوں میں گزر رہی ہے جن دنوں میں تو خود پاک نہیں ہے، تو دوسرے کو پاک کر سکتی ہے، یہ کیسے؟ آپ من این اخذت، اس کی کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت لاؤ۔ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت آسان بات ہے، آپ نے ہمیں حدیث پڑھائی ہے، آپ محدث ہیں، آپ نے ہمیں حدیث پڑھائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، حضور علیہ السلام کو سر دھلانے کی، سر کو غسل کرانے کی ضرورت پیش آئی، پورا جسم دھوئیں تو اسے غسل کہتے ہیں نا، غسل صرف دھونے کو کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے دروازے سے، جو گھر کا دروازہ تھا، وہاں سے سر مبارک کو اندر کیا، خود مسجد میں رہے، کہا عائشہ میرے سر کو دھو دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ دھو تو دیتی ہوں
لیکن میں ان دنوں میں گزر رہی ہوں جن دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھتی۔ حضور نے فرمایا یا عائشہ ان حیضتک لیست فی یدک، تیرے ہاتھ میں تیری پلیتی نہیں ہے، میرے سر کو دھو دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سر دھو دیا، حضور پاک کا سر زبردست ہو گیا۔ تو کہا جب اماں جان عائشہ، اتنی حدیث انہوں نے پڑھائی تھی، اب آگے امام صاحب نے مسئلہ نکال کے بتایا کہ جب اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ ان دنوں میں ہوں جن دنوں میں عورت نماز نہ پڑھے، وہ حضور پاک کے سر مبارک کو دھو سکتی ہیں، تو یہ عورت ان دنوں میں رہ کر دوسری عورت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ تو امام اعمش نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ امام اعمش فرمان لگے یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہا آپ کا اور میرا آج ایک بات پہ فیصلہ ہو گیا، تم فقہا ہو اور ہم محدث ہیں، ہم لفظ یاد کرتے ہیں، تم لفظ بھی یاد کرتے ہو، مطلب بھی سمجھتے ہو۔ تو فرق حکیم اور پنساری والا ہے۔ پنساری کے پاس مال موجود ہوتا ہے، لیکن اس مال کی خاصیت کیا ہے، جڑی بوٹی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، پتہ حکیم کو ہوتا ہے۔ کہ حدیثیں ہمارے پاس کافی ہیں، لیکن اس حدیث سے مسئلہ نکلتا کیسے ہے یہ آپ کو پتہ۔ تو میرے دوستو، اس طرح حضور پاک کے صحابہ مسئلے کا حل نکالتے اور نکال کر مسئلے کا حل سمجھاتے۔ رمضان المبارک آیا، حضرت عمر کا دور تھا۔ حضرت عمر نے پہلا رمضان المبارک مسجد نبوی میں بیٹھ کے یوں گزارا، کچھ صحابہ ادھر مسجد نبوی میں جماعت کر رہے ہیں اپنی تراویح کی، کچھ ادھر کر رہے ہیں، کوئی قرآن کی کون سی صورت پڑھ رہا ہے، کوئی علم تر کیف پڑھ رہا ہے، کوئی کون سی صورت۔ حضرت عمر دیکھتے رہے۔ اگلا سال آیا تو فرمایا 3-4 کام میں پابندی کرو۔ نمبر 1 ایک امام ہوگا، نمبر 2 سب مقتدی ہوں گے، نمبر 3 مکمل قرآن پڑھیں گے، نمبر 4 پورا مہینہ مسجد میں باجماعت پڑھیں گے۔ صحابہ کرام حضرت عمر کے سر ہو گئے کہ امیر المؤمنین، حضور کا دور آپ نے بھی گزارا، ہم نے بھی گزارا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آپ نے بھی گزارا، ہم نے بھی گزارا، حضور پاک کا دور تھا، اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی جاؤ گھر میں پڑھو۔ ابو بکر نے 2.5 سال خلافت کا زمانہ پایا ہے، کبھی رمضان میں ہمیں نہیں کہا ایک جماعت پہ جمع ہو جاؤ تراویح کی، ایک قرآن پڑھو، ایک امام بناؤ، پورا مہینہ با جماعت پڑھو، یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے، نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے۔ آپ ہمیں یہ حکم کیوں دے سکتے ہیں، کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ سوال کرنے والوں میں صحابہ کی اکثریت موجود ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت عثمان اور حضرت علی جیسے صحابی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر کی دلیل سنیں، اسے کہتے ہیں فقاہت۔ حضرت عمر نے کہا جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کا غصہ بجا ہے، بے جا نہیں ہے، لیکن مجھے 1-2 سوالوں کے جواب دیں کہ اس منظر کو میں نے بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جیسے آپ نے دیکھا۔ کہا وہی ہم حیران ہو رہے ہیں کہ جب آپ نے منظر دیکھا تو اب نیا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کہا مجھے حضور پاک کا فرمان یاد بھی ہے، سمجھا ہوا بھی ہے، شاید آپ کو یاد ہو اور آپ کے ذہن سے اس کا مطلب نکل گیا۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہ حضور پاک علیہ السلام نے کتنے دن تراویح کی جماعت پڑھائی تھی؟ کہ جی 3 دن۔ کہ تیسرے دن اللہ کے رسول کے پاس ہم چوتھے دن جمع ہوئے تو حضور پاک علیہ السلام تراویح پڑھانے آئے؟ کہ جی نہیں۔ کہ پھر صبح نماز میں تہجد میں آ کر ہمیں کیا فرمایا؟ کہ فرمایا کہ میرے صحابہ آپ گھروں میں جا کر پڑھا کرو، نماز بہت اچھی ہے، گھروں میں پڑھو۔ تو کہا کچھ اور بھی فرمایا تھا حضور نے؟ صحابہ نے کہا ہمیں یاد ہے حضور نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وحی اتر آئے گی اور اللہ تمہارے اوپر فرض کر دے گا تراویح، لہٰذا تم اس وجہ سے گھر میں پڑھ لو تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ ہم اسی لیے کبھی اکٹھے پڑھتے ہیں، کبھی گھر میں پڑھتے ہیں، کبھی علیحدہ پڑھتے ہیں، جب حضور نے اجازت دی۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک بار حضور کا فرمان پھر سناؤ۔ اسی سوال کے جواب میں میرے سوال کا جواب موجود ہے کہ حضور نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خوف ہے وحی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی، لہٰذا اکیلے اکیلے پڑھو۔ حضرت عمر نے پوچھا 1 منٹ، اب وحی آ سکتی ہے؟ اب آ سکتی ہے وحی؟ حضور خاتم النبیین، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب آ سکتی ہے؟ کہا جی نہیں آ سکتی۔ کہا اگر اب ہم پڑھ لیں تو پھر فرض ہو سکتی ہے؟ کہا جی فرض نہیں ہو سکتی۔ کہا اسی لیے تو میں نے کہا ہے پورا مہینہ پڑھیں گے، ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے، با جماعت پڑھیں گے، پورا قرآن پڑھیں گے۔ صحابہ کرام اش کر اٹھے کہ عمر آپ کی دلیل خشیتوں کے لفظ سے ہے کہ مجھے خوف ہے وحی اترے گی۔ کہا اللہ کے بندو، حضور نے لفظ خشیتوں فرما کر ہمیں بتایا ہے کہ جب یہ خوف وحی اترنے کا ختم ہو جائے پھر با جماعت پڑھ لیا کرو۔ دیکھو حدیث میں لفظ کے اندر سے مسئلہ نکلا کیسے، اسے فقاہت کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان فقہا کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ تیرا شکر، کرم، احسان، فضل، امتنان ہے کہ تو نے مجھے اپنا نمائندہ چنا اور میں نے اپنے فقہا نمائندے چنے، جیسے تو مجھ سے خوش ہے ویسے میں ان فقہا سے خوش ہوں۔ یہ طریقہ ہے فقہا کا، یہ ترتیب ہے فقہا کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔
اور ایک حدیث پاک حضور پاک علیہ السلام کی اور ہے، وہ کیا ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہا جس بندے کے ساتھ اللہ پاک یہ طے کر لیں کہ اب تیرا اور میرا معاملہ خیر کا چلے گا، اس علم فقہ سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ یعنی جسے خیر ملتا ہے تو علم فقہ ملتا ہے، اور جسے علم فقہ کی مخالفت ملتی ہے تو اسے علم شر ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف 1000 صرف عبادت کرنے والے ہوں، ایک طرف اکیلا فقیہ ہو، شیطان جب آئے گا کس سے ڈرے گا؟ ظاہراً 1000 سے ڈرے گا، بندے زیادہ ہیں۔ کہا جی نہیں، وہ ایک فقیہ سے ڈرے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا 1000 صرف عبادت کرنے والا ہوگا نا، وہ فقہ کا علم نہیں رکھے گا، ہو سکتا ہے انہیں شیطان پھنسا لے، لیکن جو فقیہ ہوگا نا وہ اس کے داؤ پیج کو توڑنا جانتا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 انسان ایسے شیطان پہ طاقتور نہیں ہو سکتا جیسے اکیلا فقیہ ہو سکتا ہے۔ ایک عابد کے پاس شیطان آیا، علماء نے واقعہ لکھا ہے، اس کے گھر پہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے اسے کہا یہ بتا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، سوئی کا ناکا اتنا سا، اونٹ اتنا سا، اتنی بڑی چیز اتنی چھوٹی جگہ سے نکلے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا سوچ لے کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا کوئی طریقہ نہیں، کوئی۔ انہوں نے کہا فلاں بندہ گزار سکتا ہے، فلاں ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی دم، کوئی تویز، کوئی پھول تویز، نہیں گزار سکتا۔ کیسے پاگل ہے، کوئی گزارے گا؟ ایک دن، 2 دن، تیسرے دن آخر اس نے کہا یار اس اتنے جو ہے نا سوئی کے ناکے سے کوئی گزار سکتا، اللہ گزار سکتا ہے؟ تو اب یہ فقیہ تھا نہیں تھا، صرف عابد تھا۔ اس نے سوچا یار اللہ پاک بھی اگر گزارے تو کم از کم کوئی سوئی کا ناکا بڑا تو ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا یار اللہ کیسے گزار سکتا ہے، سوئی کا ناکا تو بہت چھوٹا ہے، تو اونٹ کو چھوٹا کرنا پڑے گا ورنہ نہیں گزار سکتا اللہ۔ دیکھو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا نا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسے اللہ کے رسول نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، فرمایا جو وہ ہوگا نا فقیہ، وہ 1000 عابدوں سے زیادہ اس پر حاوی ہوگا شیطان پر، کہ بات کرنی کیسے ہے۔ فقیہ ہونا بڑی بات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء بتاتے ہیں ان سے صبح کی تہجد چھوٹ گئی، دوسرے دن اتنا روئے، اتنے نفلیں پڑھے، اتنے صدقے کیے، اگلے دن محل میں آ کے کسی نے اٹھایا، اٹھیں بھئی آپ تہجد پڑھ لیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو تہجد کے لیے اٹھانے آئے ہو، کہ روز تو نہیں آتا ہے کون؟ تو پکڑ حضرت معاویہ کی تھی نا، جو حضور پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں اور اعلیٰ درجے کے کاتب الوحی ہے۔ اس نے کہا جی مجھے ابلیس کہتے ہیں، میں شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا شیطان اور تہجد پہ اٹھا رہا ہے، اس میں کوئی راز ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل راز تو یہی ہے، میں نماز تو نہیں پڑھنے دیتا، لیکن جو کل آپ سے نماز چھڑوا دی تھی نا، آپ نے وہ وظائف کر کر کے اس نماز سے بھی بڑا درجہ لے لیا ہے، تو میں نے کہا چلو آج وہی پڑھ لو ورنہ کل پھر بڑا درجہ مل جائے گا۔ تو فقیہ ہونا بڑی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام ان فقہا پہ راضی ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں فقہا کی فقہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ختم نبوت کا ثمرہ ہے۔ پچھلے انبیاء کی امت میں فقیہ نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ نبی آ جاتا، ضرورت پڑتی تو نبی کی عادت کرتا۔ اس امت میں نبی نہیں آنا تو فقیہ آنا ہے۔ جب فقیہ آئے گا تو فقیہ آ کر مسائل کا حل کرے گا، اور فقہا ایسے مسئلے بتاتے ہیں کہ ان مسائل پر ایسے دلائل ہوتے ہیں جن دلائل پر امت چلنا پھر آسان ہو جایا کرتی ہے، بہت آسان ہو جایا کرتی ہے۔ ورنہ ایک ایک چیز کی تفتیش کریں گے تو بہت مشکل ہوگی۔ میں نے اپنے بیٹے کی اس ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے تو پہلے ڈاکٹر مجھے اپنی سندیں چیک کرائے، پہلے ڈاکٹر مجھ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے، وہ آکسیجول شیئر کھانا ہے وائن کا بیکل وائن کے نہیں۔ میں نے اس جہاز پہ سفر کرنا ہے تو پہلے مجھے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ یا ایروپلین کا مجھے پائلٹ دکھائے تب بیٹھوں گا، ورنہ میں نہیں بیٹھتا۔ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا ماننے والا ہوتا ہے یا مسئلہ بتانے والے ہوتے ہیں۔ یار ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے اور ایک امام ماہر ہے نا، تو امام بن گیا، مقتدی غیر ماہر ہے، اس نے قیادت اس کی قبول کر لی، تو کوئی بندہ امام بھی نہ ہو مقتدی بھی نہ ہو وہ فسادی ہوتا ہے، پھڈا ڈالنے آئے ہوئے۔ یا رعایا ہوتی ہے یا حاکم ہوتا ہے، جو حاکم بھی نہ ہو رعایا بھی نہ ہو وہ فسادی اور غدار ہوتا ہے، ایجنٹ ہوتا ہے کسی اور کا۔ تو میرے دوستو اس طرح ایک فقیہ ہوتا ہے اور ایک مقلد ہوتا ہے، اس کی بات ماننے والا۔ جو نہ فقیہ ہو اور نہ مقلد ہو وہ کیا دین پر عمل کرے گا؟
تو اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں دی ہے چیزیں، ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا کرم، اللہ کا فضل، امتنان، احسان سمجھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔